یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میرا لیکچر ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 65، چونکہ ذوالحجہ کے آخری عشرے میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ یکم محرم جو مشہور ہے، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، نہ ضعیف روایت نہ صحیح۔ یہ صرف پاکستان کے ماڈرن خوارج نے 10 محرم کے واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے حضرت عمر کا یکم محرم یوم شہادت، یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سند دکھا دیں کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہو۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ دیکھا، اس نے چیلنج کے طور پر کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم کو کسی روایت سے ثابت نہیں، اور ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت ہی دکھا دے۔ محمد علی مرزا صاحب کا یہ چیلنج، الحمدللہ میں اس کا یہ چیلنج پورا کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس نے جو مطالبہ کیا ہے، الحمدللہ اس فقیر نے اس کا یہ مطالبہ پورا کر دیا ہے، اور ایسا مطالبہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ کیا آپ نے ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لی ہیں؟ اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کر دیا۔ کیا آپ نے ساری تاریخ کی کتابیں پڑھ لی ہیں؟ ساری حدیث کی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں؟ اور الٹا علماء پر الزام لگاتے ہیں کہ مولویوں نے، ان خارجیوں نے خود ہی یہ یکم محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن مقرر کر لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ہے تاریخ دمشق، جو کہ تاریخ کی معتبر کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کا جلد نمبر 44 ہے، اور صفحہ نمبر ہے میرے پاس 478۔ اس میں امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے پوری سند ذکر کیا۔ اخبرنا ابو العزب فرات تقین بن الاسد قال اخبرنا ابو محمد الجوری قال اخبرنا ابو الحسن بن لولن قال اخبرنا محمد بن الحسین بن شہریار قال اخبرنا ابو حفص الفلاس۔ پوری سند ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ابو حفص فلاس نے کہا وَطُوِّنَا لِيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخمی کیا گیا تو ذی الحجہ کی کچھ راتیں باقی تھی۔ فَمَكَثَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، پھر آپ 3 دن کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یوم السبت، ہفتہ کا دن تھا، لغرۃ المحرم سنۃ 24، یوم السبت لغرۃ المحرم۔ یہ دیکھو کہ محرم کا چاند نظر آنے پر، محرم کا چاند نظر آنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ محرم کا چاند نظر آنے پر، تو وہ یکم محرم ہوئی نا۔ اگرچہ اور بھی اقوال کتابوں میں موجود ہیں، 26 کے اقوال بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اقوال نہیں ہیں، اقوال تو اور بھی ہوں گے، 26 کے علاوہ بھی ہوں گے، مگر آپ کا یہ کہنا کہ یکم محرم کی کوئی روایت ہی نہیں ہے کسی کتاب میں، یہ بالکل آپ کا جھوٹ ہے، جو میں نے آپ کا جھوٹ واضح کر دیا۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 467 پر یہ روایت ہے، اخبرنا ابو القاسم علی بن ابراہیم قال اخبرنا رشا بن نظیف قال اخبرنا حسن بن اسماعیل قال اخبرنا محمد بن مروان قال اخبرنا عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ قال۔ پوری سند کے ساتھ امام ابن اسحاق نے یہ دوسری روایت بیان کی۔ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ وہ کہتے ہیں فتانا ابو لولوین غلام المغیرہ بن شعبہ یوم الاثنین لاربع لیال بقین من ذی الحجۃ سنۃ 23، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا ابو لولو ملعون، اس نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا جبکہ ذی الحجہ کی 4 راتیں باقی تھی، یعنی 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے. وَمَاقَسَ ثَلَاثًا ثُمَّ تُوفِيَ، یہ دیکھو انڈر لائن میں نے کی، یہ دیکھو ماقاسا ثلاثاً، ماقاسا ثلاثاً، 3 راتیں زخمی ہونے کے بعد 3 راتیں آپ زندہ رہے. ثم توفی، پھر آپ کا وصال ہوا. اور 26 ذی الحجہ کو زخمی اور 3 دن کے بعد شہادت، تو یہ یکم محرم ہی ہوئی. تو اسی طرح اور بھی روایات موجود ہیں. یہ طبقات ابن سعد ہے، یہ طبقات ابن سعد میرے پاس جلد نمبر 2 میں، یہ نفیس اکیڈمی کا چھپا ہوا ہے. تو اس میں جہاں 26 کا ہے وہاں پر اس میں دوسرا یکم محرم کو بھی آپ کے دفنانے کا ذکر ہے. تو اس میں دونوں روایتیں موجود ہیں. اور اسی طرح علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ نے اسد الغابہ شریف میں جلد نمبر 5 اور 7 یہ میرے پاس ہے، یہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اور اس میں بھی امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے. ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد نے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ 23 ہجری کو 4 شنبہ کے دن صبح کی نماز میں زخمی کیے گئے. 26 کو آپ زخمی ہوئے اور محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری کو یک شنبہ کے روز دفن کیے گئے. اور میں آپ کو تاریخ دمشق کے حوالہ سے وہ روایت سنا چکا ہوں کہ زخمی ہونے کے بعد 3 دن 3 راتیں زخمی ہونے کے بعد 3 راتیں آپ زندہ رہے، اور یہ یکم محرم بنتی ہے. اور اسی طرح دوسری روایت انہوں نے بیان کی، ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو نے 26 ذی الحجہ کو 2 شنبہ کے دن زخمی کی. اس کے بعد وہ 3 دن تک زندہ رہے، پھر وفات ہو گئی. اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی. تو یہ آپ تو کہتے تھے کہ کسی کتاب میں نہیں ہے، تو یہ تو کتنی کتابوں سے نکل آیا، کتنی ہی روایات نکل آئی. تاریخ دمشق، طبقات ابن سعد میں دونوں روایتیں موجود ہیں، 26 کی بھی اور یکم کی بھی. اور امام ابن اسیر رحمۃ اللہ کا اسد الغابہ، اس میں بھی دونوں روایتیں موجود ہیں. تو اگرچہ 26 کے اقوال بھی ہیں اور اسی طرح یکم محرم کے بھی اقوال ہیں، تو آپ کا یا کسی اور کا یہ کہنا کہ یکم محرم آپ کی شہادت ہوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا کوئی قول ہی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا آپ نے لوگوں کے سامنے. تو آپ نے کہا کہ کوئی مجھے ایک ضعیف روایت ہی دکھا دے. میں نے آپ کو تاریخ دمشق سے 2 روایات سند کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کر دی. معلوم ہوا کہ آپ کا یہ چیلنج غلط ہے. سوچ سمجھ کر ایسے چیلنج کیا کریں مرزا صاحب کہ آپ نے دنیا کی ساری کتابیں تاریخ کی پڑھ لی ہیں، اتنا بڑا آپ دعویٰ کرتے ہیں. ایسے دعویٰ سے بچنا چاہیے اور ایسے دعوے اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا چاہیے. تو جس طرح امیر المومنین امام المتقین سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم خلیفہ برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں 26 کے اقوال ہیں یوم شہادت کے، اسی طرح اور بھی ہیں. اور اسی طرح یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، یہ اقوال بھی موجود ہیں. اور یہ ایک تاریخی بات ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.